بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ نصف رمضان اللہ نے بعافیت گزروایا اور آگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کے معاملات بھی عافیت و سلامتی حل کروا دیں۔ ہماری عبادات میں جو سستی ہونے لگتی ہے تو سب سے پہلی سستی جس چیز میں ہوتی ہے وہ دعا میں ہوتی ہے، عمومی مزاج یہ ہے۔ اس کے بعد اگلی سستی جو ہوتی ہے وہ قرآن مجید میں ہوتی ہے، اس کے بعد اگلی سستی نماز میں ہوتی ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے، پہلی سستی دعا میں ہوتی ہے، کبھی دوسری سستی نماز میں ہوتی ہے اور تیسری سستی قرآن میں ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ جو چارٹس بناتے ہیں اس چارٹس کے اندر جب کمی آنے لگتی ہے تو وہ کمی دعا کے اندر ہوتی ہے کہ ہم اہتمام سے دعا نہیں کر پاتے۔ اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ نفس کی عادت عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ یہ سہولت مزاج ہے، جہاں اس کو سہولت نظر آئے گی اس سہولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور سہولت انسان اس چیز میں لینے کی کوشش کرتا ہے جس چیز کی اہمیت اس کے دل میں کم ہوتی ہے۔ جب اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو انسان اس سہولت کے خلاف جاتا ہے، اور اہمیت کم ہوتی ہے تو اس سہولت کو سے انسان فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھی قرآن تو ہم نے پڑھنا ہے، نماز تو فرض ہے، تو اس کی اہمیت ہمارے دل میں زیادہ ہوتی ہے، جس وجہ سے اس کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے، اس میں سستی آنے میں دیر لگتی ہے۔ مگر دعا ایک ایسی چیز ہے جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، تو نفس اس کی سہولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ اسی سے نفس فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس چیز کے اندر لے کے آتا ہے کہ جو سہولت ہو اس پہ عمل کرے، اور پھر آہستہ آہستہ نفس ان دوسری چیزوں پہ بھی حاوی ہونے لگتا ہے جو ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں، تو نفس اپنے کمفرٹ زون کی طرف جاتا ہے۔ اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بٹھا لیں کہ رمضان میں کسی طرح کی کوئی سستی برداشت نہیں، رمضان کے اندر ہم نے خالص آخرت کی تیاری کرنی ہے، خالص اللہ کی رضامندی کے لیے جینا ہے، ایک ایک سانس دیکھ کے گزارنی ہے کہ اس میں اپنے مالک کو راضی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اس کے لیے اثر نو نیت دوبارہ کریں۔ میں نے چارٹ کے اندر بھی اس چیز کو مینشن کیا ہے، اور یہاں پر آج بھی اس کو کہہ رہا ہوں، اور بار بار اس کی تاکید بھی کروں گا کہ اپنی نیت کو اثر نو کریں، بار بار کریں، بار بار کریں۔ اللہ جی آپ کو خوش کرنا ہے اس رمضان میں، اللہ جی آپ کو راضی کرنا ہے اس رمضان میں۔ اللہ میں نے بھوک پیاس برداشت کی آپ کی وجہ سے، آپ کو خوش کرنے کے لیے بھوک پیاس برداشت کر رہا ہوں، آپ کی رضامندی کے لیے میں بھوکا رہ رہا ہوں، بیمار ہوں مگر آپ کی رضامندی کے لیے دوائی نہیں کھا رہا۔ آپ اس سے خوش ہو جاتے ہیں تو میں بھی اس بات سے خوش ہوں۔ دل و دھیان سے، قلب کی زبان سے اللہ سے باتیں کریں، قلب کی زبان سے اللہ کے سامنے یہ رکھیں کہ اگر اللہ میں بیمار ہوں تو آپ شافی ہیں، اور مجھ پہ جو آزمائش ہے وہ آپ کے حکم سے ہے، مجھ پہ جو تکلیف میں ہوں یہ آپ کے حکم سے ہوں، اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ راز و نیاز اور یہ باتیں ہیں۔ دعا کے اندر جب ہم سستی کریں گے تو دیگر اعمال میں بھی سستی آنے لگے گی، دعا کے اندر ہم چست رہیں گے تو دیگر اعمال میں چستی رہے گی۔ نفس کو کہیں بھی موقع مت دیجیے کہ وہ وہاں سے اپنا کھانچہ نکالے اور وہاں سے گنجائش نکال کے اس کی طرف جانے لگے۔ یہ تب ہوگا جب ہمیں اپنی دعا پر یقین ہوگا، یہ تب ہوگا جب ہم اپنی دعا پہ اعتماد کریں گے، اور دعا اللہ سے کنیکشن ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑ ہے۔ دعا کے حوالے سے 2 سیشن کر چکا ہوں میں، ان کو لازمی سن لیجئے، اور ایک نہیں کئی بار سنیے، اس سے سمجھ میں آئے گی کہ دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور دعا کے درجات کتنے آگے تک انسان کو لے کے جاتے ہیں،
اور کون کون سے مقامات دعا کی وجہ سے انسان کو ملتے ہیں، تو اس کی کوشش کریں کہ نفس اس میں سستی نہ دکھائے۔ دیکھیے، لا یرد القدر الا الدعاء، کہ اگر اللہ نے ایک بندے کی تقدیر میں لکھا ہے کہ اس بندے نے اس دن مرنا ہے، تو اس بات کو کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی، نہ پیغمبر روک سکتا ہے، نہ کوئی اور عمل روک سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا صدقہ، کوئی بڑے سے بڑا کام اس کو نہیں روک سکتا، مگر لا یرد القدر الا الدعاء، دعا اس قدر کو روک دیتی ہے، دعا اس قدر کو ٹال دیتی ہے کہ اگر اس کے اوپر موت آنی ہوتی ہے، اللہ دعا کی برکت سے اس کی موت کو ٹال دیتے ہیں، بیماری آنی ہوتی ہے، اللہ دعا کی برکت سے اس کی بیماری کو ٹال دیتے ہیں، مصیبت آنی ہوتی ہے، بچے کے اوپر تکلیف آنی ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ حادثہ آنا ہوتا ہے، اللہ اس کو دعا کی برکت سے ٹال دیتے ہیں، ہٹا کے رکھ دیتے ہیں، ایک طرف کر دیتے ہیں کہ میرے بندے پہ یہ جو مصیبت آ رہی ہے، اللہ اس دعا کی برکت سے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ حضرت محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگل سے جنگلی خنزیر آیا کرتے تھے، اور انہوں نے گاؤں کے اندر کبھی کون سا جانور لے کے چلے جاتے، کبھی کون سا جانور۔ ایک مرتبہ تو ایسا ظلم ہوا کہ رات کے وقت ایک بچہ سویا ہوا تھا چارپائی کے اوپر، اس بچے کو اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ ٹو مچ ہو گیا، ہم لوگوں نے ایسا کیا کہ جنگل کو آگ لگانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جنگل میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ مٹی کا تیل چھڑکا گیا اور پھر اس کو آگ لگائی گئی۔ جب جنگل جلنے لگا تو اس کے اندر جو جنگلی خنزیر تھے وہ بھی آنا شروع ہوئے، اور لگے ایک جگہ جہاں سے آگ تھوڑی سی کم تھی وہاں پر کچھ جنگلی خنزیر موجود تھے۔ ان جنگلی خنزیروں نے ایسا کیا کہ ایک جگہ پر جمع ہوئے اور آسمان کی طرف منہ کر کے آوازیں نکالنے لگے، کہنے لگے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسی شدید دھوپ تھی اور ایسی خطرناک دھوپ تھی، مگر نہ جانے بادل کہاں سے آئے اور ایسی بارش برسی کہ ساری کی ساری آگ کو بجھا کے رکھ دیا۔ حالانکہ بارش کا کسی درجے میں کوئی بھی امکان نہیں تھا، مگر ایسی بارش چلی کہ آگ بالکل ختم ہو گئی۔ تو اب آپ دیکھیے، فرمایا کہ جو اللہ خنزیر کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ میری دعا کو، آپ کی دعا کو کیوں رد کرے گا؟ بس شرط یہ ہے کہ ہماری دعا میں تڑپ ہونی چاہیے، ہماری دعا میں سچی تڑپ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سچی تڑپ نہ بھی ہو، بس تڑپ ہونی چاہیے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، کہ اللہ رب العزت جب کوئی مضطر، تڑپنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور بھی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ایسی تڑپ ہو، دیکھیں ایک تو ہم ایسے دعا کرتے ہیں اللہ میرے بچے کو صحت دے، اور دوسرا ہم ایسی دعا کرتے ہیں کہ جب بچہ آپریشن تھیٹر میں ہے، زندگی اور موت سے جگڑ رہا ہے، تو اس وقت جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ میرے بچے کو صحت دے، تو دونوں کی تڑپ میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم تڑپ کے اس سے مانگیں۔ ہم اپنی ضروریات دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ ہم اپنی بیماری جس یقین کے ساتھ ڈاکٹر کو بیان کرتے ہیں کہ اس کو صحیح سمجھ میں آ جائے اور وہ صحیح علاج تجویز کر دیں، اسی تڑپ کے ساتھ اللہ کے سامنے نہیں رکھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ ہماری یقین اور اذعان میں ہمارے کمی ہوتی ہے۔ اس یقین و اذعان کی کمی کو انسان اپنی طرف سے پورا کرے، اور آہستہ آہستہ انسان کو اپنے عمل پہ یقین آنے لگتا ہے۔ جب انسان یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو پھر اللہ بھی اس یقین کے ساتھ انسان کو دیتے ہیں۔ اور یہ میں ایویں نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے انا عند الظن عبدی بی، انا عند الظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔
میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا، میرا بندہ مجھ سے اچھا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا، میرا بندہ مجھ سے بے یقینی رکھے گا تو اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت میرے آپ کی یقین کے مطابق ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اپنی یقین اللہ کی ذات سے بنائیے۔ سستی آنے کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اس عمل میں طاقت نہیں ہوتی، چنانچہ اس میں سستی آنے لگتی ہے۔ جب ہمارے اس عمل میں طاقت ہوگی تو سستی میں کمی ہوگی، ہمارے اس عمل میں طاقت ہوگی، اس عمل میں دوام ہوگا، پابندی ہوگی، ریگولیشن ہوگی، ہمارے اس میں یقین نہیں ہوگا تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ دیکھا گیا ہے جیسے جیسے روزے آگے جاتے ہیں ویسے ویسے دعاؤں کا اہتمام کم ہونے لگتا ہے، اور اس کے لیے کوشش یہ کی جائے کہ ایسا اہتمام ہو افطار کے وقت میں سب گھر والے مل کے دعا کریں۔ اگر کہیں اجتماعی دعا کا نظم ہو جائے تو اچھی بات ہے، اجتماعی دعا کو سنت و لازم نہ سمجھا جائے، البتہ یہ ہے کہ دعا اس کے ذریعے سے دوسروں کو توفیق ہوتی ہے، بچوں کو توفیق ہوتی ہے، گھر والوں کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک اچھا عمل ہے، اس کو سنت نہ سمجھا جائے لیکن ایک اچھا عمل ہے جس سے دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے اپنی دعائیں مناجات اللہ کے سامنے رکھنے کی۔ خاص طور پر بچوں کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ابا اور اماں ہمارے ساتھ مل کے دعا کرتے ہیں تو مجھے بھی اس دعا میں شریک ہونا چاہیے، اور پھر ان کو شوق پیدا ہوتا ہے، ترغیب ہوتی ہے۔ جس طرح افطار میں ہوتا ہے اسی طریقے سے کوشش کریں کہ سحری میں، تہجد کے وقت میں سب بچے مل کے دعا کریں۔ ایسے ہی رات کو جب تعلیم کرتے ہیں تو تعلیم کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے سب مل کے دعا کریں۔ تو جب یہ 2-3 مرتبے گھر میں اہتمام ہوگا دعاؤں کا، اجتماعی دعاؤں کا، تو بچوں کو انفرادی دعا مانگنے کی توفیق ہوگی، انفرادی طرف توجہ ہوگی، اور ہماری بھی توجہ انفرادی دعا کی طرف ہوگی۔ یہ ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب وہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو وہ چیز عادت کا حصہ بن جاتی ہے، اور جب ایک عمل عادت میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کو کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے، اور بلکہ اس کے بغیر انسان رہ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔